الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور فرمان ہے جو شخص روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے نماز قضا کرنے کا طریقہ۔ چاہے ہماری زندگی بھر کی نمازیں قضا ہیں، چاہے ہماری تھوڑی نمازیں قضا ہیں، تو ہم جانیں گے کہ قضا نماز کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے تو ہم سنتے ہیں کہ ایک نماز قضا کرنے کے لیے خرابی کیا ہے، وائل کیا ہے، اور اللہ پاک کا سخت ارشاد جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور وعید جو اللہ رب العزت نے 30ویں پارے سورۃ معاون میں ارشاد فرمائی ہے، تو ایک مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو اس کے دل کو دہلا دیتی ہے یہ وعید۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ سورۃ معاون کی آیت نمبر 5 کے بارے میں جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھیں، جو وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں، وقت کے بعد وقت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے وائل کی خرابی ہے۔ اور یہ وائل مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یہ خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو بتائیں کہ جو وقت گزار کر نماز پڑھیں اس کے لیے اتنا بڑی خرابی اور جہنم کی ویل سے ڈرایا جا رہا ہے، جو سرے سے پڑھتے نہیں، جو سرے سے نمازوں کی فکر ہی نہیں کرتے، تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پنجگانہ خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کو ہم جانتے ہیں قضا کیا ہے، ادا کیا ہے، واجب الاعادہ کیا ہے۔ اب ہم اس کی جو تعریف ہے ادا کسے کہتے ہیں اور قضا کسے کہتے ہیں، تو جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد جو عمل ہوتا ہے اس کو قضا کہتے ہیں۔ اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہتے ہیں۔ وقت کے اندر اگر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھرنا لازمی ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح نماز جمعہ تو اس کی قضا نہیں ہوگی، ہاں نماز جمعہ کی جو قضا ہے وہ ظہر کی نماز ہے۔ عیدین اس کی قضا نہیں ہوگی، اور عیدین اگر چھوٹ جاتی ہیں تو پھر اس کی جگہ استغفار پڑھا جائے۔ نماز جنازہ اس کی قضا نہیں ہوگی، نماز جنازہ چھوٹ گیا تو اس کی جگہ پھر میت کے لیے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور استغفار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا یہ سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے۔
توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو توبہ سے تاخیر کا گناہ معاف ہوگا، لیکن جو نماز ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور توبہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ قضا پڑھ لے۔ اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں، کہ جو نماز اس کی ذمہ تھی اس کو نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں کی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپہ رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ الامان والحفیظ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کتنا بہت بڑا جرم ہے، بندہ توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ پھر توڑ دیتا ہے، بار بار توبہ پہ قائم نہیں رہتا۔ تو توبہ کرے، سچی کرے، اور توبہ کا جو رکن ہے وہ تین فرض ہیں، اور اگر یہ پائے جائیں تو توبہ صحیح ہے، اگر نہ پائے جائیں تو ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ پایا گیا تو توبہ نہیں ہوگی۔ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے 3 رکن کیا ہیں؟ فرمایا اعتراف جرم پہلا رکن ہے۔ جو جرم کر بیٹھے اس کا اعتراف کریں کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، جرم ہوا، تو اس کو مانیں، اور دوسرا پھر اس کے اوپر ندامت، شرمندگی، پشیمانگی، تو تیسرا جو ہے عزم ترک۔ اگر وہ جرم ایسا ہے قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کی جائے، اور اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ مثلا نماز چھوڑ دی، نماز ترک کر دی، تو توبہ کے لیے نماز کی قضا لازم ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک قضا نہیں کرے گا تو پھر اس وقت تک اس کا تدارک نہیں ہوگا۔ اب چاہیے کہ اس کی قضا کرے، تو قضا نمازیں چھپ کر پڑھے، لوگوں پر یا گھر والوں پر بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کرے۔ مثلا یہ مت کہے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی، میں قضائے عمری کر رہا ہوں، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضا کریں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو اسی طرح اگر تلافی کر رہے ہیں تو اس انداز میں کریں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے آخری جمعے میں بعض لوگ باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی۔ یہ باطل محض ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل، 2 رکعت دو کر کے پڑھنا اس نیت سے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو گئی، نہیں، بلکہ قضا نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ ہاں، قضائی کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا، اور جو قضا کی ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی، وہ لوٹانی پڑیں گی، دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ تو جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور تاریخ بالغ بھی نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں ہے کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔ اور قضائے عمری میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں، پھر تمام ظہریں ادا کر لیں، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء، یعنی کہ ہر نماز کی قضا۔ یا پھر اس کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری جو پہلی قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، یا میری جو آخری قضا ہوئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کرے کہ مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجیے۔ جس پر بکثرت قضائیں ہوں
وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف 1 بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی کرے۔ ایک تخفیف تو یہ ہوئی، اور دوسری تخفیف یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی 3 رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھنی چاہیے۔ تیسری تخفیف یہ کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے، اور چوتھی تخفیف یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس تخفیف کے ساتھ اس کا فرض سرے سے ٹل جائے گا، ادا ہو جائے گا، فرض لوٹ گئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب کے صدقے ہمیں نمازیں پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔